الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الحشر اور پارٹ 2 آیت نمبر 6، تو تلاوت سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ کی طرف توجہ دیں، چونکہ سارے الفاظ جو ہیں نئے ہیں اور استفادہ کرنا بہت ضروری بھی ہے، کلام پاک کے حروف ہیں۔ تو ترجمہ ہوگا وما موصولہ ہے ما، اور افا کے معنی جو اللہ نے لوٹایا، افا کے معنی لوٹایا اپنے رسول پر، منہم ضمیر کس کی طرف؟ ومن یشاقق اللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ سخت مخالفت کی، ان لوگوں کا مال لوٹایا اپنے رسول پر۔ اب ایک سے سمجھنا ہے کہ افا کیوں آیا، رجائی رجوع یہ بھی آتا ہے نا، اس کے لیے تو کوشش کریں گے۔ پھر فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے فما، اب یہاں نافیہ ہے، اوجف یعنی تم نے نہیں دوڑائے، ابھی اوجف تم آیا ہے، اسے سمجھنا ہے، چونکہ پڑھ چکے ہیں سعی کے معنی دوڑنا، تجری کے معنی دوڑنا، اس میں فرق ہم جان چکے ہیں، تو یہاں اوجف کو سمجھنا ہے۔ تم نے اس پر من خیلن، یہ بھی خیل کے معنی گھوڑا، لیکن حقیقت میں وہ جو گھوڑا عام طور پر ہے وہ نہیں، تو ہم گھوڑا کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں۔ تم نے جو دوڑا ہے نا، وہ تم نے نہیں دوڑا ہے، گھوڑے، خیل کی گھوڑے کی جمع ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ ولا رکابن، یہ بھی جمع ہے۔ اچھا، خیل کے تعلق سے آپ کو ہم نے بہت آسانی کر دی ہے، جو میسیج آیا تھا نا کل رات میں، اس میں خیل اور خیول کلام پاک میں کتنی جگہ پر ہے، آیت سے درج ہے، تو آپ اسے دیکھ لیں تو ہمارا وقت بچ جائے گا۔ آج صرف ہمیں سمجھنا ہے کہ خیل سے مراد کون سا گھوڑا۔ رکاب اونٹ کی جمع، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں دوڑائے تم نے گھوڑے، بہت سارے اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا اپنے رسول کو ان پر، تو مسلط کسے کہیں گے یہ سمجھنا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو قادر قدیر، تو ترتیب سے سن لیجیے گا۔ سب سے پہلے افاء، اس کے معنی لوٹایا مال، تو کون سا لوٹایا؟ غنیمت۔ تو اس کے لیے پارہ 10 آیت نمبر 41 اور سورہ انفال، پارہ 10 شروع ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا، اور یہاں غنیمت کا ذکر نہیں ہے بلکہ فے، جو مال فے تمہیں لوٹایا، تو فے کے معنی لوٹانا، افا جی۔ تو غنیمت کسے کہیں گے اور فے کسے کہیں گے؟ غنیمت کہیں گے جیسے جنگ بدر، جنگ ہوئی، باقاعدہ جنگ ہوئی، مدینہ سے نکلے لوگ، شہید ہوئے، دوسری طرف قتل ہوئے، سب کچھ ہوا نا جی۔ اب جو مال حاصل ہوا لڑ کر، اسے کہیں گے غنیمت۔ اب یہ مختصر سی تشریح۔ اور فے کسے کہیں گے؟ گھوڑے انہوں نے لے کر دوڑائے تھے بنی نذیر کا حصار کرنے، اونٹ بھی دوڑائے تھے، مگر جنگ نہیں ہوئی، حصار ہوا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اسے کہیں گے فے۔ اب کئی چیزیں اس میں سمجھنا ہے ہمیں۔
تو فے کو سمجھ، فے، اب یہ فے کے معنی لوٹانا، تو اس لفظ کو پہلے جانے پھر اس کی روح کو سمجھتے ہیں. سورہ حجرات آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو جماعتیں بھڑ جائیں، مسلمانوں کی بھڑی ہیں جیسے عراق اور کویت، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن ایک نے سرکشی کی نہیں مانتی، فَقَاتِلُوا، اب اس سے جنگ کرو، کس سے؟ جو نہیں مان رہی ہے. حَتَّى تَفِيءَ، دیکھو ہے افاء متعدی، لوٹائے، تفیع لوٹے، الی امر اللہ. فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ لوٹتی ہے اب اس پر ظلم مت کرنا، تو اس کے درمیان صلح کرو بالعدل. ایسا نہیں کہ ایک نے زیادتی کی ہے اسے زیادہ سزا دو، نہیں، عدل و انصاف. تو کہنے کا مقصد کیا، یہ آپ یاد کر لیجئے، فاء یعنی لوٹنا، افاء لوٹانا، اس لیے ہم نے بتایا اس سے گا. تو اس پر آپ کو مہارت حاصل ہوئی. لیکن اب اصل چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ مال کو لوٹایا، وہ تو بنو نذیر کا تھا، اس کو سمجھنا ہے. کوئی آسان بات نہیں ہے بھائی، مال غنیمت تم نے حاصل کیا تو دوسروں کا حاصل کیا نا. یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر لوٹایا، تو اسے سمجھنا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ خالق اور مالک، میراث السماوات والارض، زمین آسمان کا وارث. تو زمین، یہ دنیا کی زینت، دولت، سب کچھ اللہ کا ہے، تو اس کا حقدار کون ہے؟ جو اللہ کی حمایت کرے، اس کا مال ہوا نا. اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، وہ اس کا حقدار نہیں ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، اس کے رسول کی مخالفت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشاق اللہ، اللہ کی، وہ اس کے حقدار نہیں. تو حقدار کون؟ رسول اور صحابہ کرام. تو یہ ان کی زمین تھی، ان کو لوٹا دی. دیکھیے یہ سمجھ گئے بات چیت کو، یعنی یوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ دوسرے کا مال، اللہ تبارک تعالیٰ نے لوٹایا، تمہارا ہی حق ہے. اب یہاں ایک غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج کل قابض ہوئے ہیں غیر، انہیں کہیں گے کہ قابض ہوئے ہیں. زمین پر ان کا کوئی حق نہیں جو مسلمان نہیں. زمین پر حق کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. اگر مسلمان سرزمین کو حاصل کرتے ہیں تو کیا اسے کہتے ہیں؟ تو دہشت گرد نہیں، بلکہ وہ تو اصل ان کا ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ان کی حمایت کرتے ہیں. اب یہ وقت کب آئے گا اللہ ہی بہتر جانے، کہ ساری حکومتیں، سرزمین سب سمٹ کر جائیں اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں، ان کا اپنا ورثہ ہے. تو بہرحال یہ میں نے بتلا دیا کہ افا کے معنی یہاں افا کیوں لایا گیا. نہیں تو رجوع کسے کہیں گے بھائی؟ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو یرجع، تو اس کا جسم لوٹتا ہے. یہاں جسم کی بات نہیں ہو رہی ہے، اقتدار لوٹے گا. مال دولت کو لوٹایا، تو مال کو کہاں؟ وہاں نظر آ رہا تھا، وہ تو مال اپنا لے کر گئے تھے جتنا ہو سکے اونٹوں پر، لیکن کھیتی تھی، بنگلے تھے، تو اسے کہیں گے افا، لوٹایا. اب دوسرا لفظ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ، مسلط، گزشتہ ہی آیت میں گزرا ہے، ہم نے فرق بتایا تھا. استحوذ علیہم الشیطان، تو شیطان نے ان پر اپنا تسلط جما دیا. لیکن رسول کے لیے کیا آتا ہے؟ استحوذ نہیں. کافی فرق ہے استحوذ میں اور تسلط میں. تو رسول کو یعنی مسلمانوں کو ان کا تسلط ان پر قائم ہوا، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ آپ کو حدیث یاد ہوگی، ہم نے بتایا تھا، لیکن آج کھل کر بات سامنے آئے گی کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی بھی، تو شیطان کو مسلط کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ خلاص اسے کوئی روک نہیں سکتا شیطان کو. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روک نہیں سکا، حصار کر دیا، قبضہ کر دیا، اسے کہیں گے مسلط. لیکن وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا، حق و باطل کو سمجھے گا، تو شیطان اپنا قبضہ جمائے گا، اسے کہیں گے استحوذ. اب رسول کے لیے استحوذ کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو تسلط ہوا، گھیرا ڈالا، انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، سلنڈر کیا اور چلے گئے. تو یہ ہے قرآن کا اعجاز. تو قرآن کو ابھی تو اور بھی کچھ ہے، ابھی سنتے رہیے. تو فرق معلوم ہوا سلط اور استحوذ. علی من یشاء. اچھا، ابھی بیچ میں دو چیزیں ہماری رہ گئیں ترتیب کے حساب، خیل اور رکاب اور اوجف. تم اب نیچے چلے گئے، کوئی بات نہیں، ترتیب ہماری رہے گی.
ہم جو ہے اس سے افواہ سے کہاں چلے گئے؟ تسلط میں چلے گئے. تو ابھی درمیان میں کیا باقی ہے؟ اوجفتم اور خیل اور رکاب. تو اس کو اوجفتم کے معنی کیا؟ تم نے جو دوڑائے، نہیں دوڑائے تم نے گھوڑے اور اونٹ. تو دوڑا یعنی جیسے کہ صحیح ہے، یہاں اوجفتم کا لفظ کیوں آیا؟ اور کھیل کے معنی گھوڑے. تو اس وقت ہم سمجھے کہ گھوڑا. تو دیکھیے بارات میں گھوڑا لایا جاتا ہے نا، اور دولہے میاں کو بٹھایا جاتا ہے. تو گھوڑا بھی دولہے میاں ہی بن جاتا ہے. وہ گھوڑا مراد نہیں یہاں. یہ کون سا گھوڑا دوڑایا؟ وہ بارات والا گھوڑا نہیں دوڑتا. ریس کا گھوڑا دیکھیے، اگر دولہے میاں کو بٹھایا جائے تو وہ تو واپس لوٹیں گے، گر جائیں گے. تو یہ ہے اوجفتم، یعنی تم نے جو گھوڑے دوڑائے تھے ان کے حصار کرنے کے لیے، وہ کیسے؟ سری، بہت مضبوط، جہاد کے لیے. اس کے لیے اوجفتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اس کے بعد کیا آیا؟ خیل. تو خیل کتنی جگہ پر ہے یہ ہم نے آپ کو پوسٹ کیا ہے، لیکن ماں نے پوسٹ نہیں کیے. خیل کس کی جمع ہے؟ آپ جانتے ہیں فرس یعنی گھوڑا. کون سا گھوڑا؟ جو بارات میں آتا ہے، ایک عام گھوڑا، بچے بھی بیٹھتے ہیں، سوار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حصان، 7 سے، یہ ریس کے لیے جو چلتے ہیں نا. اور ایک ہوتا ہے خیل. خیل جمع حصان کی. تو جس طریقے سے چند قبیلے مل کر قوم ہوتی ہے اور قوم کے لیے اقوام، تو گھوڑوں کی جمع خیل اور خیل کی جمع خیول. تو خیول بھی ہے اور خیل بھی ہے. اس کو سمجھے؟ پھر ان دونوں کا مطلب ایک ساتھ بتا دیں. رکاب یہ بھی جمع ہے. دیکھیے آپ لوگ گاڑی پر کیا کہیں گے؟ سوار ہوتے ہیں تو راکب. ہم لوگ پلین میں سوار رہتے ہیں تو رکاب. یہ وہ راکب اور رکاب نہیں ہے. ہاں، یہ کیا ہے؟ اونٹ کی جمع، رحلہ کی جمع. چونکہ سفر میں لوگ اونٹ کو استعمال کرتے ہیں، وہ اونٹ بھی ایک سفر ہی ہے. تو یہاں خیل گھوڑے کی جمع، اس کی جمع خیول، اور رکاب اونٹ کی جمع. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ خیل اور رکاب میں کیا فرق ہے؟ بھائی اونٹ اور جمل ناکا نہیں کہا گیا. یہ بھی آپ کے لیے آسان کہہ دیتا ہوں. دیکھیے بلی ہے، آتی ہے گھر میں، میں آؤں کر کے چلاتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے نا بلی. لیکن ایک بلی خریدتے ہیں، میرے خیال سے 100 کی تو نہیں آئے گی، 1000 تک آتی ہے. ہاں، تو بلی میں اس میں فرق ہے. جو آپ وہ بھی بلی ہے، مگر یہ بلی پوچھتی ہے میں آؤں نہیں آؤں، اس کو جو بھی ہو. لیکن اس بلی کو آپ لاتے ہیں، اس کے لیے چھوٹا سا خیمہ بناتے ہیں، اس کا کھانا پینا جو آپ اہتمام کرتے ہیں نا. تو یہی فرق ہے. اب آپ سمجھیں گے کہ گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے، دولہے میاں کی طرح وہ بھی دولہا بن جاتا ہے. اور ایک گھوڑا ریس کا ہوتا ہے، ایک گھوڑا جہاد کا ہوتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ خیل. اسی طریقے سے اونٹ. اونٹ جو بچہ نکیل پکڑ کے گھماتا ہے نا، وہ نہیں، جنگ کے لیے وہ مختص اونٹ رہتے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں خاص، مختص. تو یہ ہے اونٹ. تو اب ترتیب یاد رہی. افا ہوا، اوجفتم، خیل، رکاب اور سلت بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. دیکھیے ہم اس کے پہلے بتا چکے ہیں، مالک، ملک اور ملیک ہے نا اللہ تعالیٰ کے نام. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملیک مقتدر. 3 ہم آپ کو نام بتا چکے ہیں. سورہ رحمان کی پہلی جو سورت ہے اس میں آخر میں. تو اسی طریقے سے قادر، قدیر، مقتدر. قادر یعنی قدرت والا، مقتدر مبالغہ کا صیغہ، اور قدیر کامل قدرت والا، مکمل. قادر ہم بھی ہو سکتے ہیں، ایک شخص اتنا وزن اٹھانے پر قادر ہے. مقتدر مبالغہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس بڑی قوت ہے، مگر قدیر وہ مکمل قدرت والا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، بنو نذیر قلعے میں محفوظ تھے، ان پر رعب جما دیا رسول کا اور تمہیں کامیابی دی. یہ کس نے؟ اللہ نے. فما اوجفتم، تم نے نہیں دوڑائے. حالانکہ وہ دوڑائے کس نے؟ انہوں نے. تو پھر ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھائی اونٹ کس نے دوڑائے تھے؟ صحابہ کرام نے. گھوڑے کس نے دوڑائے تھے؟ صحابہ کرام نے. مگر ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک چیز سمجھنا ہے. یوں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب کیا؟ تو بات یہ ہے، آگے جو ہے تقسیم آ رہی ہے کس کی؟
مال فی کی. تو اس یہاں پر آپ ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ مال فی یعنی بغیر جنگ کے جو حاصل ہوا, اور جنگ بدر میں مال غنیمت. تو ایک اصول یاد رکھے گا, آواز صحیح ہے نا؟ اصول یاد رکھے گا. زمانے جاہلیت میں صحیح چل رہا ہے نا؟ ہاں, زمانے جاہلیت میں جو جنگیں ہوتی تھیں تو جنگ ہونے کے بعد کیا ہوتا تھا, وہ لوگ بھاگ جاتے تھے تو مال و اسباب رہ جاتا تھا. اچھا, کبھی کبھی سب قتل بھی کیے جاتے تھے تو بچتا کون تھا؟ بچے, بیویاں, عورتیں, چونکہ عورتوں کو بھی ساتھ لاتے تھے. اب عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا پہلے زمانے جاہلیت میں بھی, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید دی. اب ان کو اپنا مملوک بنایا جاتا تھا. گھوڑے بچتے تھے, اونٹ بچتے تھے, ڈھالیں گرتی تھیں, تلواریں. تو پہلے کا طریقہ کار یہ تھا جسے جو مل گیا وہ مل گیا. تو عورتیں بھی ملتی تھی نا, باندھے بناتے تھے. پھر اس میں کچھ ترقی آئی کہ صاحب لشکر یعنی مالک کے سامنے رکھا جائے, پھر وہ آپ نے کس کو گرفتار کیا؟ تمہارا. اس طریقے سے تقسیم ہوتا تھا. لیکن اب سوال آیا, سب سے پہلے جو مال غنیمت ملا ہے کہ جنگ بدر میں, اب کسے دیا جائے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے فرماتے کہ تم یوں نہ سمجھو کہ تم نے حاصل کیا ہے, سب رسول کی خدمت میں لا کر چھوڑا جائے, سب اللہ کا. اس وجہ سے تو یہ اب اس کی تفصیل مزید آ رہی ہے تو سنیے گا. سب اللہ کا مطلب تقسیم کیا جاتا تھا, انہیں دیا جاتا تھا, مگر ہے کہ جسے جو ملے وہ اس کا نہیں. خواتین مطلب عورتیں ملیں وہ بھی جمع, اور پھر اللہ کے رسول تقسیم کرتے تھے. تو اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے سنیے گا اگلی آیت. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء كَيْ لَا يَكُونَ دُوَلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ دولتن کا قاعدہ آپ جانتے ہیں, تن ہے تو میم جو ہے وہ اخفا ہو جائے گا, دولتن بین. تو اس وقت اب اس کا ترجمہ سنیے. جو کچھ کے لوٹایا اللہ نے اپنے رسول کو بستی والوں میں سے, قرا قریتن کی جمع. اب ایک عمومی بات بتلائی جا رہی ہے, اس کے بعد بھی پھر ملا. سب سے پہلے جنگ بدر میں غنیمت, اس کے بعد فی بھی ملتا رہا, اس کی بات ہو رہی ہے. فللہ اللہ کے لیے, اور رسول کے لیے, اور رشتہ داروں کے لیے, اور یتیموں کے لیے, اور مسکینوں کے لیے, اور وابن السبیل یعنی راستے کا بیٹا یعنی مسافر. کبھی کبھی آتا ہے لکئی, تاکہ لا یکون. اب یہ دولتن, اب ہم جب کہیں گے تو دولتن کہیں گے, لیکن یہاں چونکہ اعراب کی وجہ سے دولتن ہوا. یہ دولتن کیا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں دولت, اردو میں دولت, لیکن اب اردو میں ہم دولت نہیں کہہ سکتے, لوگ سمجھیں گے نہیں. ایک ہی چیز ہے دولت اور دولت, چونکہ مصدر آتے ہیں نا. تو مطلب ہے کہ یہ مال اور تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی نہ رہے, اس لیے تقسیم کرو. تو اب مانا کیا ہوگا؟ یہ مال مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرے. اب یہ تو ترجمے کی صورت ہے. تو رسول تم کو جو کچھ دیں اسے لے لو, فخذوہ, اور جس سے بچنے کے لیے کہیں اس سے بچو, اور اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عقاب والے ہیں. اب یہاں صورتحال کیا ہے دیکھیے. آپ 10ویں پارے میں جائیں گے, پہلی آیت انفال کی 41ویں آیت اسی طریقے سے ہے. خمس کا لفظ زیادہ ہے, وللہ الخمس 5واں حصہ. پھر والرسول, رشتہ دار, یتیم, مساکین وابن السبیل. تو غنیمت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے کہ 5واں حصہ اللہ کے لیے, باقی 4 حصے پھر تقسیم کرو. لیکن یہاں باقاعدہ حصے اللہ کا, رسول کا, رشتہ داروں کا, یتیموں کا. تو سب سے پہلے اللہ کا حصہ ہے نا, کیا جاننا بھائی اللہ کا حصہ کیا مطلب؟ اللہ کا حصہ, اللہ کا حصہ کا مطلب کیا بھائی؟ ایک حصہ اللہ کے لیے نکالو, پھر ایک حصہ رسول کے لیے نکالو. مطلب یہ کہ جب بھی جنگیں ہوتی تھی
تو اس وقت کیا تھا؟ کعبۃ اللہ شریف تھا، اس کے بھی تو اخراجات ہیں نا. تو وہ کعبہ شریف کے تسلیح، ریپیئر جسے کہتے ہیں، جو بھی اخراجات ہوں اس کے لیے نکال دیا، جی ہاں، مینٹیننس اس کے لیے نکال دیا جاتا تھا. دوسرا رسول کے لیے. اب ہمارے حلقے میں بھی سوال ہوا ہے کہ اللہ کے رسول تو صرف اپنا منصب پورا کر رہے تھے تو ان کا رزق کیا؟ یہ دیکھو رزق ایک حصہ کس کے لیے؟ رسول کے لیے ہوا. چونکہ آپ کے ساتھ اخیر تک 9 زوجات تھی نا، تو آپ ان میں تقسیم کرتے تھے، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. کئی لوگ پریشان رہتے ہیں تو حصہ ملتا تھا. تیسرا ولی ذی القربہ، رشتہ دار. کس کے رشتہ دار؟ رسول کے. دیکھیں رسول کو تو مل گیا، اب ہاشمی ہے، اولاد کیا مطلب ہیں، تو ان میں تقسیم کرتے تھے. جی ولی ذی القربہ، تو رشتہ دار کس کے؟ رسول کی طرف ضمیر جائے گی نا، رسول کے رشتہ دار. پھر اس کے بعد یتیم تو آپ جانتے ہیں، یتیم کہ جس کے والد انتقال ہو چکے ہوں تو ان کے لیے. مساکین، مساکین کو بھی آپ جانتے ہیں، یہاں مسکین کا ذکر آیا ہے، اور لوگوں کے وہ شک کو، کنفیوز کو ہم نے دور کر دیا ہے. سورہ کہف میں 79 آیت پر جائیں گے، چونکہ یہاں کئی دفعے ہم سے لوگوں نے سوال کیا، فلاں کی بہن کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تو بولتے وہ تو کماتا ہے. ہم کہتے تھے ہاں دے دو. نہیں، وہ تو کماتا ہے. یہ سوال لوگوں کا، تو ہم نے وہ مسئلہ حل کر دیا تھا آپ کا. آپ دیکھیں سورہ کہف میں 79 میں کہ اما السفینۃ کانت لمساکین، یاد ہوگا آپ کو. کشتی کس کی تھی؟ تو کشتی کوئی 200 ریال میں نہیں ملتی ہے، کشتی کی قیمت کیا ہوتی ہے آج تو لاکھوں، بلکہ لاکھ میں بھی نہیں ملے گی. یعملون فی البحر، کشتی چلاتے تھے سمندر میں، تو وہ بھی تو کام پر تھے نا. تو آپ کا ایک آدمی کام پر ہے، اس کے 1500 ریال تنخواہ ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینے میں کیا حرج ہے؟ یہ ہم نے کنفیوژن دور کیا تھا. تو اب یہاں مساکین وابن اور مسافر. اب یہاں رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر. جانتے ہیں مسافر تو کافی دولت ہوتی ہے اس کے پاس، مگر سفر میں کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت تو ایسے حالات نہیں تھے نا کہ آن لائن پر رقم پہنچ جائے، پھر بھی مسافر ہے، پھر بھی وہ مسافر ہے. لیکن اب یہاں علت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ تاکہ یہ مال گردش نہ کرے تم میں سے مالداروں پر. اسے سمجھنا ہے. کیا مطلب مالداروں پر گردش؟ دیکھیے جنگ کے میدان میں آپ جانتے ہیں جو بچے ہیں، یتیم، بیوہ عورتیں، وہ آتی ہیں جنگ میں. اگر حصہ اس طریقے سے لگایا جائے کہ کون کون جنگ میں تھے، چلو آپ لے جاؤ، وہ تو مالداروں کے پاس ہی رہے گا، پھر گھومے گا. اچھا پہلے ایسی تقسیم ہوتی تھی کہ مالداری سب ہڑپ کر جاتے تھے، تو نہیں، غریبوں کو بھی دیا جائے تاکہ یہ مال جو ہے نا صرف مالداروں میں نہ گھومے. یہ اچھا یہ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ صدقے کی فضیلت کیوں دی گئی؟ حالانکہ ہمارے یہاں صدقہ لفظ جو ہے مکروہ ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا مرکز بھی صدقہ ہے، اس لیے کہ مالداروں کا مال غریبوں تک پہنچ جائے. بھائی قربانی کے حصے کریں، کیوں کریں؟ کہ بھائی کچھ لوگ قربانی نہیں دے سکتے تو ان تک گوشت پہنچائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ کہ اس میں قربانی کرنے والے نے شدت اختیار کی، باقاعدہ 3 حصے بوٹی بوٹی کرتے ہیں، تو ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ کے پڑوس میں غریب ہے اس کو دے دیں. اب کچھ لوگوں نے کیا شروع کر دیا کہ وہ کرتے ہی نہیں قربانیاں. بھائی کرنی چاہیے، پیسہ بھیج دیتے ہیں دوسرے ملک، تو پھر آپ کے اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہیں یہ بھی ہم نے بتلا دیا ہے. تو یہ حق ہے کس کا؟ یتیموں کا، غریبوں کا. بہرحال یہاں تو یہ مال جو ہے صرف مالداروں کے درمیان جو ہے گردش نہ کرے، اور جو کچھ تمہیں رسول نے دیا لے لو. اب دیکھو آیت کیسے مناسب ہے، یعنی جو آپ کو دیا، آپ کو جس عورت کو دیا لے لو. نہیں تو آپ کہیں گے نہیں مجھے یہ نہیں، مجھے فلاں چاہیے. وہاں تو سب کھڑی رہتی تھی نا. آپ کو ڈھال دی، ڈھال لے لو. آپ کو تلوار دی، تلوار لے لو. آپ کو یہ گھوڑا دیا، وہ یہ گھوڑا لے لو. تو جو رسول دے لے لو، بس آپ اعتراض نہ کریں. اچھا لیکن اب آیت دیکھیے، وما نہاکم، اور آپ کو جس سے روکا رکو. تو یہ آیت ہے اس مال فے کے لیے یا مال غنیمت کے لیے، لیکن عام بھی ہے، یعنی رسول جو حکم دیں اسے کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور جس سے منع کریں اس سے بچو. تو دین کے لیے بھی یہ صادق آتی ہے، چونکہ اکثر وائزین بیان کرتے ہیں جب قرآن و سنت کو اختیار کرنے کے لیے تو اس آیت کو پیش کرتے ہیں. تو آیت کیا ہے؟ جامع ہے، مال کے لیے بھی اور دین کے احکام وغیرہ کے لیے بھی. واتقوا اللہ،
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کا مطلب اب یہاں کیا ہے, ہم نے رسول نے جو ہمیں دیا ہم نے لے لیا, تو حکم ہے کہ دل میں کوئی خلش نہ رکھو, راضی برضا ہے, دیوانے کی کیفیت ہو کہ جو رسول نے دیا ہم نے لے لیا. دیکھیے انسان مطمئن تو نہیں ہو سکتا نا, کس کو کوئی چیز پسند آئے تو رسول تو نہیں جانتے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے, تقسیم کیسے ہوگی, اللہ کا رسول تقسیم کرے گا, بات ختم ہوگی. اس لیے اللہ سے ڈرو, کیونکہ اگر آپ کے دل میں خلش ہوگی رسول سے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے. اب دیکھیے آپ, مسئلہ حل ہو گیا, تقسیم بتلا دی, سبوں کو تقسیم ہوگا, جو گھر میں بیٹھے ہیں, جو شریک نیوے. اب دیکھیے کس کا ذکر آ رہا ہے, مہاجرین کا, انصار کا ذکر آ رہا ہے. حالانکہ اس میں مہاجرین بھی آئے کہ نہیں آئے. اچھا ایک چیز یاد رکھنا آپ, ہم نے مسکین کی تعریف کئی دفعے بتا دی, آپ کو یاد ہو گئی, اب بھولیں گے نہیں. بھائی وہ تو نوکری کر رہا ہے, 5,000 تنخواہ ہے, آپ کی 25,000 ہے, تو وہ مسکین ہوا کہ نہیں. ہاں, لیکن اب فقیر کی تعریف ہم بتا رہے ہیں آج, اور یہ پہلی دفعہ بتا رہے ہیں. فقیر کے بارے میں ہم نے یہی بتایا تھا کہ جس کے پاس کچھ نہیں, لیکن آج دلیل کے ساتھ, آج دلیل کے ساتھ. فقیر کسے کہیں گے, جس کے پاس کچھ نہیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب آپ کتاب کھولیں گے تو آپ کو الٹا ملے گا. مسکین کون, تو بولے اس کے پاس کچھ نہیں. فقیر کون, تو بولے اس کے پاس کشتی ہے اور سامان ہے, تنخواہ لیتا ہے 15,000. اب وہ 1500 ہمارے حساب سے بولتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے, آپ کس کو فالو کریں گے, یہ آیت نوٹ کر لیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو کتابوں میں تو سب کچھ ہے, کتابوں میں تو رامائن کا قصہ بھی ہے. جی تو سنیے آپ, ساتھ میں رہیے, تلاوت ہو رہی ہے. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. اللہ کے رسول نے جب مدینہ میں تقسیم کیا تو مہاجرین کو دیا کہ نہیں دیا, دیا, مگر خصوصی ذکر کہتے ہیں کہ فقراء کون, ہجرت کرنے والے. اب فقیر کسے کہیں گے, ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے, کچھ تھا ان کے پاس. اب بتائے فقیر کسے کہیں گے, جس کے پاس کچھ نہیں. اب اگر آپ کو کتاب میں ملے کہ فقیر اسے کہیں گے اس کے پاس گھر ہے, نوکری بھی ہے, مگر گزارا پورا نہیں ہوتا, تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے اس آیت سے. جو نکالے گئے ان کے گھروں سے, مالوں سے بھی انہیں بے دخل کر دیا. دیکھو جب آئے تھے کچھ نہیں لے کر آئے تھے, اپنی جان بچا کر آئے تھے. ٹھیک ہے کوئی گھوڑا لایا ہوگا, کوئی اونٹ لایا ہوگا, وہ بھی تو چپکے سے نا, باقی تو سب چھوڑ کر آیا. تو فقیر کیوں آئے تھے, تلاش کرتے ہیں فضلا من اللہ, اللہ کا فضل. اللہ کا فضل آپ جانتے ہیں نا, اس کا کوئی حساب ہے, کوئی مقدار ہے, لے کر آئے تھے. اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. پھر بھی یہ جنگ کے میدان میں پیش رہتے تھے, پیادہ یعنی پیدل. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ راست باز ہیں. صادق پر بحث ہو چکے, صدیق, صادق, اور جو انبیاء انہیں صدیقین, تو یہی لوگ اصل میں کیا, راست باز ہیں. یہ ذکر کس کا ہوا, مہاجرین کا ہوا. تو پھر انصار, تو آپ سنیے گا. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اس آیت میں کئی چیزیں سمجھنا ہے کہ تبوا جانتے ہیں آپ نے, ٹھکانہ حاصل کرنے. دیکھو تا ہے, سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَقَامَ الْبَيْتِ, تو بوا یبیو ٹھکانہ دینا, اللہ نے ٹھکانہ دیا. اور تا آ گئی, کبھی بھی تا اور یا جنہوں نے خود ٹھکانہ بنایا, یہ کون ہے مراد جانتے, تو ترجمہ کر لیتے ہیں. جنہوں نے ٹھکانہ بنایا, دار بھی آیا ہے, پہلے ہے دیار, دار کی جمع, اور ایمان پر بھی ثابت رہے من قبلہم. اب یہاں توجہ دیں, کن سے پہلے, تو یہاں ضمیر جائے گی مہاجرین,
تو ابھی سمجھنا ہے، حالانکہ ایمان میں پہلے کون ہے؟ مہاجرین. تو اس کو سمجھنا ہے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ دو پسند کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، یعنی مکہ سے مدینہ آئے، اور اپنے دل میں حاجت ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اپنے دل میں کوئی خلش نہیں سمجھتے، یعنی ان سے محبت کرتے ہیں اور کوئی کمی محسوس نہیں کرتے اپنے دلوں میں. جو کچھ دیا گیا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، مطلب ہے کہ جو مال تقسیم میں جو انہیں دیا گیا کوئی قدرت نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو ترجیح دیتے. ویؤثرون علی انفسہم، اللہ اللہ، اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. کن کو؟ مہاجرین کو. اگرچہ کہ خصاصہ، آپ دیکھو حاجتن بھی آیا ہے اور خصاصہ بھی آیا ہے. خصاصہ جانتے ہیں، خاص مختص. اگرچہ کہ انہیں شدید سخت ضرورت ہے پھر بھی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. اور جو کوئی بچایا گیا نفس کے بخل سے تو یہی فلاح پانے والا ہے. اب اس میں کتنی چیزیں سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو تبوء الدار والایمان، محبت کرتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں دی جائیں گی، اور اپنے دل میں، یعنی ان کے اپنے دل میں کوئی خلش بھی نہیں محسوس کرتے، اور ایک ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر. سخت ضرورت خصاصہ کسے کہتے ہیں. اور وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اس کے پہلے ہم بتائے تھے کہ بخل اور حرص، آج ایک شح آیا ہے تو ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ نفس کے بخل سے. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے ٹھکانہ بنایا کسے؟ مدینہ کو. تو مدینہ کو ٹھکانہ کس نے بنایا؟ انصار، ہے نا. اب آ گیا سمجھ میں. ان سے پہلے تو وہ اوس و خزرج کے قبیلے یہ یمن سے آئے تھے، مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا. لیکن ایمان بھی ان سے پہلے، کیا مطلب؟ ہجرت سے پہلے. چونکہ مدینہ کے لوگ مینا میں حج کے موسم پر آئے تھے تو 5 افراد متاثر ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، حالانکہ اس وقت وہ حج اسلامی طریقے پر نہیں تھا، ان کے طریقے پر تھا، لیکن گئے، ملے تو متاثر ہوئے تھے. وہ جو بیعت عقبہ جانتے ہیں نا، پھر دوسری دفعہ آئے تو 72-73 لوگ تھے اور ایمان لے آئے. اور مدینہ میں تو انہوں نے اس کو ٹھکانہ بنایا ہی تھا. تو یہ من قبلہم کو سمجھنا. تو مہاجرین سے پہلے ایمان نہیں لائے. سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ خدیجۃ الکبریٰ، ابوبکر صدیق، مکے والے مہاجرین. مگر ان کے مدینہ میں آنے سے پہلے یہ ایمان لانے والے تھے. اللہ کے رسول کو قبول کیا. جی، اللہ کے رسول کو قبول کیا اور اس لیے وہ ہجرت ہوئی. تو من قبلہم کا معنی سمجھے. نہیں تو کوئی اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے یہ ایسا کیسا، پہلے تو مکہ والے ایمان لائے، بالکل صحیح ہے، لیکن مدینہ میں ہجرت سے پہلے انہوں نے قرار لیا اور ایمان لے آئے تھے، اور رسول کو بھی انہوں نے دعوت دی، بالکل صحیح ہے. تو یہ چیز واضح ہوئی. اب سوال دیکھیں کہ یحبون من ہاجر الیہم، ان سے انہوں نے محبت کی. اب کیسی محبت کی؟ قصہ بہت مشہور ہے، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، بخاری مسلم میں ہے. اور کبھی بھی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیے. ان کے پاس کچھ تھا، کیا تھے؟ نہ بھولنا، فقراء. حالانکہ یہ لفظ کہنا مناسب، لیکن ہمیں سمجھنا ہے نا. اب انہوں نے بخوشی قبول کیا، اپنے گھر میں رکھا. ایک چیز. اب یہاں جو ہے یؤثرون علی انفسہم، انہیں فضیلت دی اپنے آپ پر. وہ کیا؟ ولو کان بہم خاصہ، انہیں شدید ضرورت تھی. وہ کیا ہے؟ بھائی ہمارے یہاں 2 بھائی ہیں، بھائی جھگڑتے ہیں، یہ مکان میں لوں گا تو دوسرا بنا، ہے نا. اپنے یہاں بھائیوں میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی باپ دادا کا مکان یہ بڑے بھائی کو چاہیے، چھوٹا بولتا مجھے چاہیے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. جب ایک مہاجر کو دیا، آدھا مکان تیرا ہے، کھیتی بھی آدھی اس کی. مگر اس سے بھی زیادہ کسی کی بیوی مکہ میں رہ گئی. خود ابوبکر صدیق کی بیوی وہی مکہ میں تھی، اسما کی ماں. اب کیا ہوگا بتائیے. تو ایک صحابی، اب اچھا اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، 2 بیویوں کو کھڑا کر دیا، ان کے پاس 2 تھیں، کہا کہ ان میں سے کون سی پسند ہے لے لو. مطلب ہے کہ وہ تقسیم نہیں، مطلب آپ ارادہ ظاہر کرو، میں طلاق دوں گا، عدت گزرے گی، پھر نکاح ہوگا.
اب آپ اعتراض نہ کریں چونکہ پردے کے حکام اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے. ابھی اور بھی سنیں گے. عام کھلا ہوا معاشرہ تھا, دیکھتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے ایک ساتھ بیٹھ کر. انہوں نے نہیں قبول کیا, یہ تو ان کی, لیکن اگر وہ کہتے تھے کہ یہ پسند ہے تو فوراً طلاق. تو دیکھیں نا کیا کہیں گے یہ صحابہ کے بارے میں. لیکن یہ آیت کا مصداق کون بنے تو سنیے گا. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, پھر اس کے بعد رہے گی یو کشوہ نفسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا, کہا کہ اللہ کا رسول میں بھوکا ہوں. اچھا جانتے ہیں یہ قصہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے یہاں بھوکا ہے کا مطلب کیا, روٹی اور گوشت اور ویجیٹیبل نہیں ہے, باقی دال تو ہے نا. اس وقت کا بھوکا ہونے کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کھجور کے 3 دانے ہیں تو پیٹ تو نہیں بھرے گا نا. تو ہم سمجھ نہیں سکتے بھوکا ہے کیا. گھر پڑا ہوا ہے, صرف اچھا ڈش نے بریانی نہیں بنی ہے. تو وہ شخص دیکھیے, ایک دفعے کا واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق بھی باہر نکل کر آئے تھے, حضرت عمر بھی باہر نکل کر آئے تھے. یہ قصہ بیان کر چکا ہوں کہ کہیں رسول اللہ ہمیں بھولا ہے کھانے کے لیے, تو وہ بھی قصہ, لیکن آج وہ قصہ نہیں بیان کرنا ہے. تو یہ ایک شخص آیا, تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر گئے تھے ایک صحابی کے سامنے. میں نے قصہ بیان کیا تھا, اس نے لا کر سب کھجور وغیرہ رکھ دی تھی. لیکن آج کا قصہ اور ہے. ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں. اب مہمان ہوئے نا, یعنی رسول سے کوئی آ کر کہے کہ میں بھوکا ہوں, تو سب سے پہلے جتنی بھی زوجات تھیں پیغام بھیجا, کیا ہے کس کے گھر. سبوں سے جواب آیا, پانی کے سوا کچھ نہیں. اللہ اللہ, دیکھیں کیا اعلان کیا, ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے. اللہ اللہ ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ میں, اور انہیں پتا تھا کہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ ہے تھا. تو بڑا دلچسپ قصہ ہے یہ. جس صحابی جو صحابی اس آیت کا مصداق بنے تو لے کر گئے, بیوی سے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. ہاں, تو بیوی کہتی اللہ میرے پاس تو کھانا اتنا ہے کہ بچے ہی کھائیں گے. بولے کوئی بات نہیں, بچوں کو سلا دینا اور کھانا دسترخوان پہ جو اس وقت رکھ دینا, اور آ کے تم بھی بیٹھ جانا, لیکن چراغ کو کچھ ایسا حرکت کر کے بجھا دینا. اس بیچارے نے ویسے کہ بچوں کو سلا دیا, کھانا رکھ دیا, چراغ کو بجھا دیا. دونوں ایسا اسٹائل یعنی کر رہے ہیں جیسے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں, ماشاء اللہ تبارک اللہ تبارک, وہ بھی کھا رہے ہیں. وہ بچوں کا کھانا انہوں نے کھا لیا. بچے بھوکے, ماں باپ بھوکے. اب ملیں گے کب, فجر کی نماز کو ملیں گے نا. ادھر فرشتہ پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ اللہ, دیکھیں پہنچ گیا. کیا پہنچ گیا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سخت ضرورت تھی, بچوں کو کھلانا تھا. کیا کہا کہ تم دونوں کی میرے مہمان کے بارے میں تم نے جو ہر عمل کیا اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہوا. دیکھو ہے, تو یہ ہے وہی بہت اہم آیت ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اب آخری الفاظ ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. شح جسے بچایا گیا. دیکھیں یوق ہے, وقا یقینی ہے. فجر کی دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں نا سورہ دہر انسان, وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. اللہ نے انہیں بچایا. یوق بچایا گیا. اسی سے فتقو, اپنے آپ کو بچاؤ. مگر بچایا گیا, یہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ بچایا گیا, بچا نہیں کہا جا رہا ہے. یہ بات اس کی ترجمانی کرتی ہے کہ نفس کے حرص سے, بخل سے بچنا آسان نہیں. یہ ہم قرآن سے بتا رہے ہیں, کیونکہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نفس کے حرص سے بچو. اچھا وہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ بخل کسے کہیں گے. بھائی اپنے پاس مال ہے اسے خرچ نہیں کرتا. حرص کسے کہیں گے, دوسرے کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے. دونوں میں فرق بتلایا تھا نا. اب شوح کا بھی ترجمہ وہ کرتے ہیں, تو دونوں کے مجموعے کا نام شوح ہے. اور شو یہ نفس, تو یہ نفس کی لالچ اب ترجمہ کریں, حرص کریں, جسے بچایا گیا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. تو معلوم ہوا کہ اس صفت سے بچنا ہمارے بس کی بات نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کیا ہمیں توفیق دے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو وہی لوگ کیا ہیں, کامیاب ہے. تو یہ اس صفحے کے سارے مسائل آپ سمجھ گئے. پھر بھی کوئی خلیج باقی ہو تو بعد میں پیش کریں. لیکن اب ایک اہم
بیان آ رہا ہے, اسے بھی غور سے سنیں, ہمارے وقت میں ہو جائے گا. دیکھیے, والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. اس آیت میں جو ہم بتا رہے ہیں پہلی دفعہ بتلا رہے ہیں آپ کو, اس لیے توجہ دیں. مہاجرین کا ذکر ہوا, انصار کا ذکر ہوا, اب کس کا ذکر آ رہا ہے؟ جو لوگ آئے ان کے بعد. اب اس میں ہم لوگ ہیں نا, سب آگے کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا, ہماری مغفرت کر, اور ہمارے بھائیوں کی, الذین سبقونا بالایمان, جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے, ولا تجل, اور نہ بنا ہمارے دلوں میں غل, بغض, کینہ سابق لوگوں سے جو ایمان لائے. ربنا, اس لیے کہ تو رؤوف الرحیم ہے. رؤوف اور رحیم ایک ساتھ آیا ہے. رؤوف کے معنی شفقت, جیسے کہ ہم بچوں پر شفقت کرتے ہیں نا, اس کے بعد میں رحم کرتے ہیں. کوئی بچے کے ساتھ ہمیں شفقت ہے, توڑ دیتا ہے, پھوڑ دیتا ہے, تو ہم رحم کرتے ہیں. تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو شفیق ہے, شفقت کرنے والا ہے, ہم پر شفقت فرما اور ہمیں رحمت کے دامن میں ڈھانپ لے. کیا یہ آیت جو ہے غور سے سنیے گا, جو لوگ بعد میں آئے, مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لوگ ایمان لاتے تھے, بعد میں آئے. عمر بن خطاب کے زمانے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے. تو کوئی ایسا نہ سمجھیں کہ جو لوگ اس وقت تھے انہی کا حصہ نہیں, جو لوگ بعد میں آئے وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. تو جب بھی مال غنیمت ہو, مال فے ہو, تو سبوں میں تقسیم ہوتی تھی. وہاں یہ فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ صحابی ہیں, یہ تابعی ہیں. تو آج بھی جو اسلامی مملکتیں ہیں جو اس میں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, البتہ وہ اور طریقے سے دیتے ہیں, جس سے ہمارے یہاں اسے کیا کہتے ہیں, سبسڈی وغیرہ ہے, باقی اور رعایا کا خیال رکھتے ہیں وہ ان کی, لیکن وہ نوعیت کیا تبدیل ہو گئی. لیکن آج کا جو درس ہے وہ سنیے گا. یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو سبقت کر گئے, یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہو گئی. بھائی اغفر لنا, اور ہمارے دلوں میں کینہ مت رکھ, اسے سمجھنا ہے. یہاں سے عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام ہوں, تابعین ہوں, تبع تابعین ہوں, جو بھی ہوں, ان کے تعلق سے ہمیں کوئی کینہ نہیں رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ دیکھیے وہ بھی بشر تھے, ہم بھی بشر ہیں, لیکن ہمیں ان کا ذکر خیر ہی کرنا چاہیے. جیسے خاص کر صحابہ کرام کا, اور بھی جو بڑے بڑے خدمات انجام دیں, ہمیں کیسا ذکر کرنا چاہیے, خیر. لیکن یہ چیز نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ تو عوام کو اس کا علم نہیں. خاص کر صحابہ کے بارے میں شروع ہوا ہے جھگڑا صحابہ کرام سے. تو میں توجہ سے آپ کو, یعنی آپ توجہ سے سنیں, یہ باتیں جو ہیں عوام میں بیان نہیں کی جاتی ہیں, اور عوام کو اس کا علم بھی نہیں ہے. سب سے پہلی بات, صحابہ کرام کیا مسئلہ ہے کہ ذکر خیر کیا جائے, ہے نا. خاص کر خلفائے راشدین, سب سے پہلے شیعہ. بھائی عقائد شیعہ پڑھے نا, وہ تو کسی صحابی کو تسلیم نہیں کرتے. حضرت علی, فاطمہ, حسن, حسین جانتے ہیں نا آپ, بس. ہاں, تو شیعہ کا عقیدہ پڑھیے گا, یہ عقیدہ ہے. عقائد بریلوی پڑھیے گا, عقائد قادیانی پڑھیے گا, عقائد دیوبندی پڑھیے گا, عقائد جماعت اہل حدیث پڑھیے گا, عقائد سلفی پڑھیے گا. ہم پڑھتے ہی نہیں, ہمیں کچھ علم ہی نہیں اس کا. یہ میں آج آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں. صحابہ کرام کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. اور خلفائے راشدین تو اب دیکھیے, شیعہ حضرات تو کسی کو نہیں مانتے. باقی ہر فرد کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام ہم ان کا ذکر خیر کریں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں تو یہ میں ذکر خیر ہی کرتا ہوں, مگر یہ نہ کہوں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم احتیاط کرتے ہیں. بریلوی کا عقیدہ, اچھا جماعت اہل حدیث کا کیا عقیدہ, اور سلفیوں کا کسی کو معلوم نہیں. جماعت اسلامی کا,
ملتا ہے دستور جماعت اسلامی کا. صحابہ کرام معیار حق نہیں. جی جماعت اہل حدیث خلفائے راشدین کا اجتہاد مقبول نہیں. ہاں بس لوگ جماعت جی ہم عقائد پڑھیے, ملتے ہیں دستور. تبلیغ جماعت کا عقیدہ جانتے ہیں نا, چھوٹی سی کتاب ملتی ہے دستور تبلیغی جماعت, اس میں لکھا ہے بھلائی کا حکم کرو منکر سے مت روکو. یہ جانتے ہیں آپ, یہ پڑھی نہیں جاتی مسجدوں میں. ہر جماعت کے عقیدے ہیں جی. سلفیوں کا عقیدہ بھائی لوگوں کو یہی پتہ نہیں کہ سلفی کسے کہتے ہیں. سلفی خلفائے راشدین کے اجتہاد کو قبول کرتے ہیں. اس کی ایک اعلیٰ مثال میں دیتا ہوں. جتنی بھی سلفیوں کی مساجد ہیں جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں. جانتے ہو آپ 2 اذانیں کون سی؟ ایک 10 بجے کی, ایک خطبے کے وقت کی. اب وہ 10 بجے والی رسم پوری کرتے ہیں. جیسے حرم شریف میں 10 بجے نہیں ہوتی, اذان ہوتی ہے, آپ 2 رکعت پڑھنا چاہیں پھر دوسری اذان ہوتی خطبے کی, تو اسے کیا کہیں گے؟ سلفی اذان. آپ جانتے ہیں نا اجتہاد کس کا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیا اجتہاد تھا؟ چونکہ اذان خطبے کی ہوتی تھی, خطبہ لمبا ہوتا تھا تو لوگ کھیتوں سے بھاگتے ہوئے آ جاتے تھے. تو ایک دفعہ گرمی کی وجہ سے تعفن ہو گیا تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ ایک اذان انہیں پہلے دی جائے مدینہ کی گلیوں میں, تاکہ لوگ اذان سن کے یاد کریں گے آج جمعہ ہے تو جلدی لوٹیں. اس اجتہاد کو سلفیوں نے قبول کیا. سمجھ رہے ہیں نا. لیکن بعد مساجد میں یہ اذان نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ خلفائے راشدین کا اجتہاد مقبول نہیں. بہرحال سمجھ گئے نا. آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں کریں, آپ کے پاس جو جماعتیں دیکھیں ہمارا طریق ان سے ملے, مگر آپ مطالعہ کریں کہ وہ ان کے عقائد کیا ہے. تو یہ چیز میں نے بتا دی. اب رہا سوال کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, گزشتہ ایک آیت ہم نے بتلائی تھی, صدقہ ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہائی میں مشورہ کرنا ہو تو صدقہ دو. تو آپ حضرت علی نے کیا کیا؟ صدقہ دیا, اس آیت کا مصداق بن گئے. یہ تو مصداق تو آپ سمجھ چکے ہیں نا. وہ خود فرماتے ہیں حضرت علی, اس آیت کا میں مصداق بنوں گا اور معاویہ اور عائشہ صدیقہ اس کا مصداق بنیں گے. یہ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ, یہ سورہ حجر کی 47 نمبر آیت ہے. مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. کیسا مصداق بنیں گے؟ جانتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو تنازع اٹھا, حضرت معاویہ اور حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ جنگ صفین, دونوں طرف صفیں کھڑی ہوئی. صحابہ ادھر بھی تھے, صحابہ ادھر بھی تھے, ادھر بھی شہید ادھر بھی شہید. حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ پر چلی گئی, اسے کیا کہیں گے؟ جنگ جمل. اب ان میں آپس میں یہ کیوں ہوا؟ یہ اور بات ہے کہ سبائیوں نے بھڑکایا, ٹھیک ہے, مگر یہ کہ عائشہ صدیقہ ایک طرف, علی ایک طرف, معاویہ ایک طرف. حضرت عائشہ صدیقہ مخالفت کس کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی کیا حمایت. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جب بھی کوئی جائے گا تو اس کے دل میں کینہ نہیں رہے گا. تو اس آیت کا ہم مصداق ہوں گے. دیکھیں اللہ دیکھیں کہ جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل سے اس کینے کو نکال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزعنا, ہم کینے کو نکال دیں گے. اور وہ ہم نے, اب ظاہر ہے کہ عائشہ صدیقہ تو نہیں رہے گی, مطلب ہے کہ اور بھی لوگ تھے نا بھائی. حضرت معاویہ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے, علی کے ساتھ کتنے تھے, یہ مراد ہے. اب ہم آخری نصیحت نامہ آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم لوگ جو جس طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں نا, ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی مسلم ہے, کسی بھی جماعت سے ہے, کسی بھی طریقے کو اپنائے ہوئے. دیکھیے اختلافات کس میں؟ فروعات میں. دیکھیے وہاں تو جنگ ہوئی, مگر انہیں افسوس تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی افسوس کرتی تھی کہ میں کہاں گئی. تو ہمارے اختلافات کس پر ہیں؟ فروعات پر ہیں. بھائی ایک اذان ہو کہ 2 اذان ہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو نہیں پڑتا ہے نا. بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اقامت بھول گیا کوئی جمعہ کے روز, آج ہی چلیے, تو نماز تو ہو جائے گی نا. تو ہمارے اختلافات کس پر ہیں؟ فروعات پر ہیں. رفع دین کرو مت کرو,
ایک سلام سے پڑھو. تو ہم یہ کہیں یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے سے جو بڑے بزرگ ہو چکے ہیں وہ اور اس وقت جو ہمارے ساتھ میں چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں ہم ان کے بارے میں کینہ نہ رکھیں. کیوں؟ تو کینہ کے بارے میں کافی احادیث ہیں کہ جنت میں داخلہ کینے کو لے کر نہیں ہوگا صاف. تو ہمیں چاہے کہ ہم یہیں سے. بہرحال آج میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں ہم یہ ضروری بھی تھی اصل میں کیونکہ دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں جو حنفی ہیں انہیں حنفی مسلک معلوم نہیں, جو شافی ہیں انہیں شافی مسلک معلوم نہیں, جو تبلیغی جماعت میں انہیں ان کا دستور معلوم نہیں, جو بھی بس وہ جڑ جاتے ہیں. اچھا ہے کیونکہ کوئی بلاتا ہے آپ جڑ گئے, مگر جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس اسی کو دین سمجھیں اسی کو اسلام سمجھیں. نہیں, دین کہاں ملے گا آپ کو؟ قرآن اور احادیث صحیحہ میں ملے گا. تو قرآن سے جڑے رہیے. اور جماعتیں ٹھیک ہیں, جماعتیں جہاں جہاں کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, جماعت میں شامل ہو جائیے. آپ اگر اپنے گاؤں میں تبلیغی جماعت سے ہیں اس طرف جمعیت اہل حدیث سے تو اس میں شامل رہیے. دیکھیں میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تبلیغی جماعت ہو, جماعت اسلامی ہو, جمعیت اہل حدیث ہو, سلفی ہو, سبوں کے ساتھ مل جل کر کام کرتا ہوں. تو آپ اس آیت سے اور لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ کسی سے ایک عمل کی وجہ سے کہ بھائی داڑھی چھوٹی ہے, داڑھی لمبی ہے, داڑھی کھسکسی ہے, داڑھی نہیں ہے. بھائی مصر کے علماء کیسے آپ نے دیکھے؟ اچھا مجھے تعجب ہوتا ہے ہندوستان کے علماء اگر کسی کے داڑھی نہیں ہے تو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نمازی ہیں آپ کے ساتھ میں داڑھی نہیں. اور مصر کے قاری جانتے ہو کیا نام ان کا؟ عبدالباسط عبدالصمد یا ان کی قرات بڑی مرغوب ہے ان کے یہاں. اب وہاں کیوں نہیں دیکھتے داڑھی؟ دیکھتے ہیں داڑھی, وہ تو داڑھی نہیں ان کی. مصر کے جتنے بھی قراء ہیں کیوں؟ تو آپ کا مسلک ایک رکھیے نا, یعنی آپ کا پڑوسی داڑھی نہیں ہے تو اس کو وہ کینہ رکھتے ہیں کہ اس کے داڑھی نہیں ہے, اور وہ ان کی آپ قرات سنتے ہیں, کیسٹیں بھری ہوئی ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارا خود کا مسلک صحیح نہیں ہے. تو کہنے کا مسلک کیا؟ دل کو وسیع رکھیے, کینہ نہ رکھیے. اچھا دوسری چیز, میں ایک صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, آپ کو وقت دینا ہے جی, داڑھی رکھتے ہیں, ان سے آپ آئیے بیٹھیے, اور جو نہیں رکھتا ان سے زیادہ ان سے محبت کیجیے. صحیح ہے نا؟ ایک ہم جماعت ہے جیسے کہ ہم جمعیت اہل حدیث والے ہیں, سامنے تبلیغ جماعت ہے, ہم سے زیادہ ان سے محبت کیجیے, انہیں بلائیے, تو دعوت کا کام ہوگا نا. جب آپ کا کام صحیح ہے تو آپ دوسری جماعت والوں سے محبت کیجیے. تو بس یہ آخری کلمات کے ساتھ تو اب درس آخری آیت ہے, سن لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. تو آئندہ جمعہ کو عید کا دن ہوگا, تو عید کے دن افضل کام کون سا ہے؟ قربانی کا. تو آپ اس میں مشغول رہیے گا. تو آئندہ جمعہ کو درس نہیں ہوگا انشاءاللہ جی, بعد میں پھر اعلان ہوگا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں جی. کہیے. دعا بھی ہے نا جی, ہاں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آپ. جی جی دعا ہمیشہ, ہاں دعا پڑھیے, لیکن یہ کہ آج دعا کی روح سمجھا دی. یہ خالی دعا پڑھتے رہیں اور آج سمجھ میں آ گیا نا. کہیے جی. بھائی صاحب میں کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی یہ جو انفال اور مالک فے میں جو فرق ہے جی, اور جو مالک فے کا جو اصول آپ نے بتایا ہے کہ ہر چیز یعنی دنیا میں جو چیزیں ہیں جن پہ لوگوں کا تسلط ہے وہ یعنی مسلمانوں کی ملکیت ہے. آپ نے یہ کہا اگر میں نے صحیح سنا, اور وہ ان کو لوٹ جاتی ہیں. تو کیا یہ انفال کے اوپر بھی یہ اصول اپلائی ہوگا مال فے والا, کہ یعنی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ جو اگر مال غنیمت آیا تو وہ اصل میں مسلمانوں کا ہی حق تھا اور ان کو لوٹا ہے جی. ایک تو یہ بات. اور دوسری کیا یہ کیا اسکیم ہے اللہ پاک کی کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مسلمان ہی ہوں گے اور مسلمانوں کی ملکیت ہوگی, مسلمان ہی حاکم رہیں گے؟ یہ اللہ پاک کی اسکیم ہے یہ کہ مطلب نہیں ایسا نہیں ہے, ورنہ پھر وہ جو حق اور باطل کیسے ہوگا؟ یعنی باطل بھی تو ہونے چاہیے نا دنیا میں. حق کو کہتے ہیں نا کہ
ہوگی وہ اپنے مخالف سے پہچانی جاتی ہے. تو ہم مسلمان اگر مسلمان کفار کی وجہ سے غیر مسلم کی وجہ سے پہچانے جائیں گے تو کیا یہ اسکیم ہے اللہ کی کہ پوری دنیا مسلمانوں کی ہو جائے اور ان کی ساری چیزیں مسلمانوں کی ہو جائے جو آپ کی سیکھو. اور دوسری بات یہ کہ خیل اور عادیات مجھے یاد آتا ہے عادیات ضبحا تو وہاں پر بھی وہی گھوڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں ایک ہی چیز کے لیے کئی الفاظ ہیں. نمبر 3 یہ کچھ عورتوں کا اور لونڈیوں کا آپ نے ذکر کیا وہ جو اس میں جو مالک بے میں آئی تھی تو اور وہاں پر جو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا بتایا کہ ان کے لیے انہوں نے 2 بیویوں میں سے ایک پیش کر دی. تو یہ کچھ ایسا لگتا ہے اللہ آج کے دور میں ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کچھ عورتوں کی تحقیر ہے. یعنی عورتیں بھی ایسے ٹریٹ کی جا رہی ہیں جیسے کوئی مال ہے انسان نہیں. یعنی ایسا لگ رہا ہے. اور آخری ہے کہ کینہ آپ نے کہا کہ جنت میں جاتے ہوئے کینہ نکال دیا جائے گا. تو کیا یعنی چاہے اگر فرض کیجئے کہ آدمی میں کچھ غلط باتیں ہیں دنیا میں تو یا آدمی کو دنیا میں ہی اچھا ہونا چاہیے یا دنیا کا برا آدمی جنت جائے گا تو اس کی ساری برائیاں نکل جائیں گی؟ جی آخری سوال تو بہت آسان ہے. آخری سوال جو ہے نا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ہے نا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے یہ جو کینہ ہے بخل ہے یہ نکال دے. تو اس کی مطلب آپ کوشش کریں. اب ذاتی طور پر کوئی ان کو میوٹ کر دیں. اب ذاتی طور پر دل میں جو احساس ہوگا نا اس پر گرفت نہیں ہوگی. بھائی آپ کی دنیا میں بہت اچھا ہے بہت اچھے لوگوں سے ملتا ہے جی چڑیوں کی طرح ہے اور وہ کسی کے قلب سلیم ہے اس کا جی جی تو اس کے لیے تو ہم یہ زن رکھتے ہیں کہ وہ جائے گا انشاءاللہ. لیکن ایک ایسا آدمی جو کہ قلب سلیم بظاہر نہیں لگتا ہمیں لیکن کیا آپ نے یہ کہا کہ اس کا بھی کینہ نکال دیا جائے گا جی جی یعنی وہ بھی کوالیفائی کرے گا جنت کے. جی تو اب ہم بتا رہے ہیں بس وہ میوٹ کیجئے تو بچوں کی بھی آواز آ رہی ہے تو پھر بعد میں کھولیے گا. تو سب سے پہلے یہ تو بہت آسان ہے گل کے مطلب جو ہے ہم کوشش کریں. مطلب ہے کہ تنبیہ کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی سے نفرت نہ رکھیں. حالانکہ نفرتیں ہیں آج کل انسان کے فطرت میں ہے. اسی طریقے سے شح نفسی یہ بخل ہرس فطرت میں ہے. تو یہ ہم اسے پاک صاف نہیں کر سکتے. ہم کیا کریں گے توفیق اللہ سے طلب کرتے رہیں گے. اس کو ذہن میں رکھے گا. اب رہا سال انفال اور فے میں فرق ہے. دیکھیے انفال کو یوں کیوں کہا گیا کہ تم نے جو حاصل کیا کیونکہ تم نے بزور قوت حاصل کیا تو اسے لوٹانا نہیں کہا جا سکتا. آپ نے محنت کی لوگ شہید ہوئے ہیں ایسا کیسا بڑی محنت کی ہے نکلے ہیں پڑاؤ کیا ہے تو تکلیف کے بعد تو اسے کیا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تم نے حاصل کیا. حالانکہ وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوا. اور فے میں آپ نے کچھ کیا نہیں وہ روب ڈال دیا وہ تسلط ڈال دیا کہ آپ کو وہ واپس کر دیا. اب یہ واپس کر دیا کیوں کہا تاکہ انسان گھمنڈ میں شامل نہ ہو. اب رہا سوال آپ کا کہ پوری دنیا دیکھیے سورہ انبیاء میں جائے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ساری زمین کس کی ملکیت اللہ کی. انی جاعل فی الارض خلیفہ پہلے جنات بستے تھے تو انہوں نے فساد مچائے تو انسان کو لایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ اس کے احکام کو نافذ کیا جائے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باطل ہے یہ باطل کا گروہ کون سا حزب الشیطان شیطان نے مخالفت کی. تو وہاں یقیناً اگر باطل نہ ہو تو ہمیں اجر کیسے ملے گا. یہ مطلب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھائی گناہ کے کام نہ ہو حرام نہ ہو تو ہم حرام سے کیسے بچیں یہ اور چیز ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ اس کی بادشاہت قائم ہو. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی کفر کرے کوئی گناہ کرے مگر یہ شیطان کے وسوسے کی بنیاد پر وہ گناہ کرتے ہیں اور حکومت بھی چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دی ہے. دیکھیے نمرود جو بادشاہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما آتا اللہ الملک اللہ نے اسے ملک دیا. تو یہ تجربے کے لیے امتحان کے لیے آزمائش کے لیے. باقی حق یہ ہے کہ صحیح حق کس کا ہے مسلمانوں کا ہے. مسلمان اس کے حقدار ہیں. اور کون حقدار ہے سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر پوری زمین مسلمانوں کی ہے ہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے دے ہاں تو باطل کا فرق نہیں رہے گا ہاں تو اس کے پوچھنا ہاں نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہم نے آج کیا بتایا آپ کو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
مان لیجئے کہ پوری دنیا میں مسلمان قابض آ جائیں انشاءاللہ پھر آپس میں لڑیں گے. اچھا ہاں یہ رکھا ہوا ہے, ایسا نہ سوچیں. جی پھر آپس میں لڑیں گے, یعنی مسلم بھی آپس میں لڑیں گے. اچھا مان لیجئے کہ ایسا اللہ نہ کرے, یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر کے ان کی حکومت قائم ہو جائے, پھر یہ آپس میں لڑیں گے, یعنی کفار, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال اچھا یہ جو آپ نے خیل کا جو کہا نا, تو یہ تو ہر ایک کی صفت علیحدہ ہوتی ہے. جیسے صدیق رضی اللہ کا ہاں یہ جو ہے نا اصل میں سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل باندیا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تحقیر کے طور پر نہیں فرمایا. آپ سمجھیں اس مدعا کو, چونکہ ہم اس میں لوگوں کو الجھاتے نہیں, باقاعدہ ٹاپک ہے اس کا حدیث میں باندی پر. اب وہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سمجھتے نہیں کہ بھائی باندھی کچھ عورتیں, اب لوگ عنوان کیا لگاتے ہیں, کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ بغیر نکاح کے ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں. یہ تو کیا عوام سمجھیں گے؟ ایسا نہیں. اصل میں پہلے ایک دستور تھا کہ جنگ کے میدان میں آپ کو مان لیجیے کہ 40 عورتیں ہاتھ میں آئی. وہ تو عورتیں تھیں نا, کسی کی بیویاں تھیں, کسی کی بیٹیاں تھیں, تو ان کا نام باندی کیوں بنایا گیا؟ آپ نے 40 عورتیں لائے, ان کے شوہر تو مر گئے, بھاگ گئے, قتل ہو گئے, اب انہیں کہاں رکھیں گے بتائیے؟ 40 عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں, 40 50 اس وقت 500, ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ تو گناہ بڑھے گا. ان کو جسے کہتے ہیں نا اڈے پر بٹھایا جائے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی قانون تھا پہلے لوگوں کا کہ انہیں اڈے پر نہ بٹھائیں, ہر ایک کو کسی کے حوالے کریں. تو کیا ہوا؟ روٹی کپڑا مکان حل ہو گیا. دیکھ رہے نا, تو تحقیر نہیں ہوئی. ہم سمجھ رہے ہیں تحقیر نہیں ہوئی. اچھا پھر رہا اس کے جنسی تعلقات, تو وہ بھی جو اس کا مالک ہے وہی, وہ مختص ہوتی تھی ایک کے لیے, جس نے خریدا وہی, سب نہیں. اچھا پھر اگر وہ حاملہ ہو جائے, بچہ پیدا ہو جائے, تو اس کا نام تبدیل ہوتا تھا. عورت سے اس کا نام کیا ہوا؟ باندی یا کنیز. اور جہاں حاملہ ہو جائے تو اس کا نام ام الولد. دیکھیں تو یہ تو اللہ تبارک. اچھا پھر قسم کا کفارہ فک رقبہ. آپ دیکھ رہے ہیں نا, سب سے پہلے فک رقبہ, یعنی ایک ایک عورت کو آزاد کریں, ایک ایک غلام کو آزاد کریں. تو بتدریج, تو یہ تو بھلائی کے لیے, تحقیر نہیں. اچھا دوسرا سوال, یہ تو انہوں نے پیشکش کی. بھائی ایک صحابی جو ہے سوچا کہ یار اس کے پاس, نہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ چلیے آپ کے لیے کوئی غریب سے شادی کروا دیتے ہیں, یا کوئی باندی خرید کر بھی دے سکتا تھا. مگر یہ جو یؤثرون علی انفسہم, کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے صحیح صداقت کو پیش کیا ہے کہ مہمان ہے, ہجرت کر کے آیا ہے, اس نے اس کو عیب سمجھا. باندیاں ملتی تھیں کہ کوئی باندی لے کے ان کے حوالے کر دیتا؟ نہیں, بہترین محبوب چیز میرے ساتھ 2 بیویاں ہیں, ایک لے لو. تو یہ مقصد ہے, باقی اس میں تحقیر کا مادہ نہیں ہے. تو بہرحال سمجھ چکے ہوں گے, اور بھی کچھ پوچھنا ہو تو کھول دیں. چلیے ہمارا اچھے سوال. آج بھی میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو باندی کے اور کنیز کے اصول کے حامی کہتے ہیں کہ ختم نہیں ہوا, آج بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کفار کو اگر ہم فتح کریں گے تو ہم ان کی عورتوں کو باندیاں بنائیں گے, اور ان کو ویسے یوز کر سکتے ہیں جیسے ہمارے جو ہے نا حضور اور صحابہ نے یوز کیا. ہاں اصل میں کیا ہے, لوگوں کی سمجھ ہے. اب یہ تو مجھے آج معلوم ہوا کہ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں. میں مجھ سے جو سوال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں کہ باندی کیا چیز ہے. تو بہرحال ایسا نہیں ہے. تو لوگوں کی سوچ کے مطابق تو ہمیں نہیں سوچنا چاہیے نا, ہم یہاں حقائق پیش کرتے ہیں. تو بہرحال لوگوں کی سوچ, لوگوں کا کہنا, آپ کا سوال سے کافی لوگ مستفید ہوئے, منتظر رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. چلیے اور کچھ. تو پھر آئندہ اعلان سنیے گا, عید کے آئندہ جمعہ عید کا دن ہے, نہر ہے, تو ہم اس کے مسائل بیان کریں گے, چونکہ پھر انشاءاللہ وہ عید کی نماز وغیرہ پھر. اور اچھا چھٹی میں اعلان کریں, چھٹی میں آپ لوگ درس چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ تو اب آپ بتائیں کہ عید کی جو چھٹی ہے 5 دن کی, 5 دن میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری چھٹی جمعرات جمعہ سے شروع ہوگی, تو یہ 2 دن گئے. ابھی ہفتہ اتوار اور شنیچر اتوار, پھر ہمارے پاس 3 دن ہی رہیں گے. تو 3 دن میں کیا درس رکھیں گے؟ ہمارے 3 دن ہی رہیں گے نا. اب 3 دن میں آپ 1 دن بلائیں گے, کوئی اور ایک صاحب بلائے گا, تو آنے جانے میں ان کے یہاں تو ایک فرائیڈے چھٹی رہے, دیکھتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ایک بیان کی امید رکھیں اس سے پہلے, تاکہ آپ کے اشکال چھٹی بھی ہونی چاہیے بھائی صاحب, تاکہ نظر نہ لگے ہمارے
ہاں تو صحیح، یہ آپ نے ہماری حمایت کی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ مناب چاہتے تھے کہ درس ہو، آپ نے ہماری حمایت کی، چلو ٹھیک ہے چلیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔